جی سمرو صاحب، میرا سوال آپ سے رہا ہوں۔ یہ ہے کہ لاڑکانہ میں آپ کا پی ٹی آئی سے اتحاد تھا اور کل ہی سوات میں ایک بائی الیکشن تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کر اے این پی کو سپورٹ کری تھی. تو یہ کیا پاکستان کی سیاست ہے کہ ایک جگہ پہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، دوسری جگہ پہ آپ اس کے خلاف ہیں؟ تو یہ کوئی اصول کی سیاست تو نہیں ہو رہی؟ حامد میر صاحب، لاڑکانہ کے کسی وارڈ، کسی یونین کونسل، کسی ٹاؤن کمیٹی، کسی میونسپل کمیٹی سمیت پورے صوبہ سندھ میں کہیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. اچھا. کل پی ٹی آئی کے امیدوار الگ لڑتے رہے ہیں، ہم الگ لڑتے رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہانہ ہے لاڑکانہ عوامی اتحاد کا، لیکن لاڑکانہ عوامی اتحاد میں بھی جی ڈی اور ہم ساتھ تھے. پی ٹی آئی الگ امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھی. شرجیل میمن صاحب کی جہاں تک بات ہے، اس نے کہا کہ راشد میرا بھائی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ راشد گھر میں ہارا ہے. تو میں گھر میں اسی طرح ہارا ہوں جس طرح 25 جولائی 2018 کو میں ہارا تھا، اور آپ لاڑکانہ میں کل اسی طرح جیتے ہیں جس طرح 25 جولائی 2018 کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڑکانہ سے جیتے تھے. جہاں تک آپ رات 10:30 بجے تک میرے پولنگ اسٹیشنز پہ ٹھپے لگتے رہے. کل میرا اپنا ووٹ، میں نے بلاول صاحب کے مقابلے میں 60,000 ووٹ لیے. میں پولنگ اسٹیشن پہ گیا، میرا ووٹ نہیں تھا، در بدر گھومتا رہا، آخر دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. اس طرح کے انتخابات آپ جیت کے کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی 800 پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت گئے. تو شرجیل بھائی، آپ ذرا سائیں ناصر حسین شاہ صاحب سے پوچھیں، آپ ذرا سائیں خورشید شاہ صاحب سے پوچھیں، آپ ذرا اسلام الدین شیخ صاحب سے پوچھیں، آپ ذرا منظور وسان صاحب سے پوچھیں، آپ ذرا سائیں قائم علی شاہ صاحب سے پوچھیں، آپ ذرا نہیں میں ایک بات بڑی اہم خبر دے رہا ہوں آپ کو خبر دے رہا ہوں. آپ ذرا پوچھیں اپنے ڈیویژنل صدور سے، ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے، وہ راشد سمرو کو کیوں فونے کرتے رہے. وہاں جس طرح آپ کے بندے ان اپوز ہوئے ہیں، وہ آپ کے ان حلقے کے ایم این ایس ایم پی ایس کو بھی پتا ہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ زرداری صاحب کو منہ دکھانا ہے. ہمارے بیٹے کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو گیا، ہمارے بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے. آپ کی یہ منتیں میرے پاس فونے ریکارڈنگ پر پڑی ہوئی ہیں، میں اگر آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ کی کیا حالت رہے گی. وہ فون کرتے تھے اور آپ اپنا امیدوار وڈرا کرتے گئے. ان کے فون آئے اور آپ امیدوار وڈرا کرتے گئے. نہیں، ہم نے کہیں بھی وڈرا نہیں کیے، ہمارے فارم رد کروائے گئے. پھر ہم جب ان فارم کو چیلنج کرنے کے لیے ہائی کورٹ گئے تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کی درخواست قبول ہے، لیکن اسی آر او کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کر. اب اس کا جواب لے لیتے ہیں. اب اس کا جواب لے لیتے ہیں. مسترد ایک منٹ دیکھیں نا، سمرو صاحب مجھے باقیوں سے بھی بات کرنی. جی امین اللہ صاحب، میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. سمرو صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل جب نومینیشن پیپر داخل ہو رہا تھا، بڑا حیران میں تھا کہ ہمارے پاس اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ جو ہمارا پروپوزل سیکنڈر ہے اس کی تصویر کھینچی جا رہی تھی اسی وقت شناختی کارڈ کی، اور وہ تمام چیزیں جن کے ڈویژنل صدر تھے یا صوبائی صدر تھے یا جو وزیر تھے ان کو پہنچائی جا رہی تھی. اور 1 گھنٹے کے اندر جو ان کے گھروں پہ لوگ جا رہے تھے ان کو دھمکا رہے تھے. ہم نے فوری طور پہ رابطہ کیا، نواب شاہ میں بھی کیسز ہوئے اور سکر میں بھی ہوئے. ہم نے فوری طور پر کچھ جگہوں پہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، نواب شاہ میں، سکر میں بھی کی گئی، لیکن اس کے بعد 1 دن یا 2 دن کے بعد صورتحال کو نارملائز کیا گیا. بٹ یس، اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے. اچھا شرجیل میمن صاحب، جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ جناب 800 امیدوار آپ کے ان اپوزڈ ہو گئے، تو سمرو صاحب نے بھی بتا دیا اور امین الحق صاحب نے بھی بتا دیا، دونوں آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ نے اس کو مینیج کیا ہے اور آپ نے ان جو امیدوار آپ کے مقابلے پہ آئے ان کے کاغذات ریجیکٹ کرائے اور باسوں کو آپ نے دھمکیاں دلوائیں اور ان کو دستبردار کروایا، تو اور اس طرح آپ کے امیدوار ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے. صاحب عرض کیا کہ بالکل ان کو مخالفوں کو، جو بھی مخالف میں نہیں کہوں گا، جو بھی مختلف پارٹیز ہیں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے کافی جگہوں پر پیپلز پارٹی کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ امین اللہ صاحب نے بات کی، بڑا احترام ہے. میں 4-5 دن پہلے بھی ہم کے ایک وقت جب ملاقات ہوئی تھی، میں تھا اور ہمارے ساتھ اور بھی گزرا تھے، ان میں خالد مقبول صدیقی صاحب بھی تھے، وسیم اختر صاحب بھی تھے اور سارے لوگ تھے. ابھی امین اللہ صاحب بات کریں، ہمیں کسی نے کمپلینٹ نہیں کی کسی بلدیاتی الیکشن میں کوئی دھمکا رہا ہے، کوئی سیکنڈر کی فوٹو بھیج رہا ہے. یہ بات میں ابھی فرسٹ ٹائم آن ایئر سن رہا ہوں. اگر یہ بات ایسی ہوتی تو 3-4 دن پہلے یہ شکایت انکم ضرور کرتی. یہاں پہ سمرو صاحب کی بات کی، سمرو صاحب کو کسی نے فون کیا، ٹھیک ہے ان کے تعلقات ہم سے بھی یہ بھائی جیسے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن میں دیکھیے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اب اس بحث اس وقت مجھے تھوڑی کمپلیکیٹڈ لگی کیونکہ اور یہ سب فیس سیونگ کے لیے اپنے ووٹرز کے لیے ان کو یہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن میں 800 جو ان اپوز آئے تو اس وقت. اچھا
जी शर्जील मेमन साहब की कॉल ड्रॉप होगी, लेकिन सूरत हाल जो है वो मुझे काफ़ी तशवीशनाक लग रही है, क्योंकि सोमरो और अमीनुल हक साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी ममासलत पाई जा रही है, और गौस बख्श मेहर साहब भी वही बात कर रहे हैं जो ये दोनों कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो इजलास था आज, वहाँ पर खालिद मक्सी साहब जो BAP के पार्लिमानी लीडर हैं, और असलम भुतानी साहब जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ग्वादर से आज़ाद MNA हैं, उन्होंने भी शिकवे शिकायतों का अंबार लगाया। तो सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही।